کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اس کا معنی مولا کا معنی اگرچہ مولا کا معنی تو ہے دوست. بولیے کیا معنی ہے؟ پیارا، دوست. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں. مولا کا معنی آقا بھی ہے، اور عجیب بات ہے کہ اسی مولا کا معنی غلام بھی ہے. ایک کو لفظ اور اس کا معنی آقا بھی اور غلام بھی. ایک معنی اس کا دوست بھی ہے. یہ بات میرے نبی نے کب فرمائی؟ وہ غدیر خم کے موقع پہ. غدیر کنویں کو کہتے ہیں. خم ایک جگہ کا نام ہے، مکے مدینے کے درمیان ہے. حضور وہاں رکے، قافلہ ساتھ تھا. کچھ لوگوں نے حضرت علی کے متعلق شکایتیں لگائیں حضور کو. آپس میں کوئی بات ہو گئی نا، جس طرح بعض اوقات ہو جاتی ہے. تو حضور نے اس موقع پہ حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ یہ آپس کی رنجشیں ختم کرو، کیونکہ میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ جو میرا دوست ہے وہ پھر علی کا بھی دوست ہوگا. جس کی میرے ساتھ دوستی اس کی علی کے ساتھ بھی دوستی ہوگی. یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں علی سبیل التسلیم، ورنہ اس روایات پر جرا بھی بہت موجود ہے. اس روایات کو محدثین نے ضعیف تک بھی لکھ دیا، کہہ دیا، تحقیق کی. لیکن میں باتیں اس ذہن پہ کر رہا ہوں کہ اگر مانا جائے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ دوست. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عادا. اے اللہ، جو علی کو اپنا دوست رکھے تو بھی اسے اپنا دوست رکھ، جو علی کو اپنا دشمن رکھے تو بھی اس سے نفرت کر. جو علی سے نفرت کرے تو بھی اس سے نفرت کر، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. تو اگلی دعا بھی بتا رہی ہے کہ عداوت کے مقابلے میں ولایت آئی ہے. وال من والا و عاد من عادا. عاد عداوت سے ہے، وال اور عاد ولایت بمقابلہ عداوت کے آئی ہے. تو عداوت کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے نا. دشمنی کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. تو دشمنی کے مقابلے میں ولایت کو ذکر کیا گیا، مانا دوستی والا. اور پس منظر دیکھا جائے تو موقع بھی رنجش کا، موقع بھی آپس کی رنجش کا. تو اس موقع پہ ایک تو صلح کروائی، اور نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور مسلمانوں کے اللہ عظیم سپوت کے متعلق فضائل بیان کیے. من کنت مولا فعلی مولا. تو پھر اس کا معنی دوست ہے، لیکن دوست کچھ معنی اس کا کرتے ہیں ولایت، یعنی حضور کے بعد سب کچھ انہی کے حوالے. ابو بکر آئے تو غصب کر کے آئے معاذ اللہ، کتنی بڑی بات ہے. عمر آئے تو معاذ اللہ غصب کر کے آئے. عثمان آئے تو معاذ اللہ غصب کر کے آئے. حق کس کا تھا حضور کے بعد؟ حضور کے بعد حق، خلافت حق کس کا تھا؟ علی کا تھا. یہ تینوں آئے معاذ اللہ غصب کر کے آئے، ان کا حق نہیں بنتا تھا، خلافت کو چھین کے آئے. پھر جو کوئی ایسی باتیں کرے گا تو جب بنیادی ذہن میں غلط ہو چکی ہوگی تو یہ ساری باتیں پھر تسلیم کرتا جائے گا بندہ. تو اہل بیت اور صحابہ، اب سنیے ذرا، میں کہہ رہا تھا اس امت کا وصف جو اللہ نے بیان کیا وہ اعتدال ہے. ہم درمیان کی چال چلتے ہیں. ہم اہل بیت کی طرف لگ کے صحابہ کا انکار نہیں کرتے، اور صحابہ کی طرف لگ کر اہل بیت کا انکار بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. یہ درمیانی چال ہے کہ نہیں؟ اور درمیانی چال بھی ہے، اور دوسرے معنوں میں یوں کہوں محبت کا پیغام بھی ہے. محبت کا پیغام بھی ہے کہ یہ نفرتیں تو تب بن رہی ہیں جب تقسیم ہو رہی ہے. تقسیم نہ کرو، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو، اور اپنے ایمان کی نسبت ان دونوں کے ساتھ رکھو. جس طرح ہمارا ایمان صحابہ کی عزت اور حرمت کے
تقدس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح ہمارا ایمان حضرات اہل بیت سے محبت کے بغیر بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔